کشمیر کے خون سے سیاست چلتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ خون، لاشیں، vultures کو پھینکتے ہیں، لاشیں کھاتے ہیں، اور جو ہی قاتل ہے وہی کہتا ہے میں آپ کا مسیحا ہوں. ایسی مافیا لابی ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا ہے باری باری تھرون پہ بیٹھو. پہلے ایک ریچ، وہ ہمیں کشمیری کو ایک بنایا گیا پروپیگنڈا، وہ کشمیری کو ہتھوں کہتے. ہتھوں کے لیے انہوں نے کشمیر کے 2 ٹکڑے. مولانا محمد فاروق، اس کے والد محترم جو مولانا عمر فاروق کے، اس نے فیصلہ کیا کہ جناب میں الیکشن لڑوں گا، ڈائریکٹ نہیں لڑوں گا لیکن آئی ول سپورٹ. اس نے وہ جنتا پارٹی ان دنوں آئی. اٹ واز براج مندوق اورینٹڈ، لائک نہ لیں جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے. یہ کشمیریوں کو کیٹل کلاس سمجھتے ہیں، چاروائیاں. بالکل یہ سمجھتے ہیں ان کو، دیکھو 1500 روپیہ پہ یہ ایک ایک بندے کو ریلی کے لیے دیتے ہیں. پھر وہ 15. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو جموں کشمیر کی لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں، اور آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کے حق میں بات بھی کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر بیوروکریٹ، اسی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت اور آتھر فاروق رنزو صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ کو مبارکباد ہے. ہم نے سنا کہ آپ کی کتاب بھی جو ہے جلد ہی آنے والی ہے، جس کی بڑے پیمانے پر چرچا ہے اور بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے ان کی باقاعدہ طور پر چرچا کی جا رہی ہے. کتاب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے مختصر سی کہ اس پہ لکھی ہے اور کیا نام ہے؟ دیکھیے، کشمیر بیئرس تھرون جو ہے ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی، ماشاء اللہ. چاروں طرف جس کے جو، اور اس کا ٹریزر بھی ابھی آ رہا ہے، اور آئی تھنک اس پہ ایک فلم بھی بننے والی ہے انشاءاللہ. تو یہ کشمیر کے ٹریجڈیز، کشمیر کی تباہی اور دا بیئرس ریسپانسبل، جو یہاں کے بیئرس ہے. میں کشمیری فریز بتاؤ، کشیر کے ہاپتو، دیٹ از ناؤ ان انگلش بک، جو کہ میں نے ورلڈ پلیٹ فارم پہ یہ لایا، یہ کتاب، تاکہ لوگ سمجھے واٹ ہیز ہیپن ٹو کشمیر، اور اس سوسائٹی کو کیسے ڈس انٹیگریٹ کیا گیا، اس کی تباہیاں کیسے ہوئی. میں نے 2-4 بڑی ریفرنسز بھی اس میں دی ہے جو کہ ہسٹوریکل ہے، جیسے ٹریجر کے بارے میں، جو کشمیر کا جو ٹریجر ہے، جیسے ہمارے بلبل شاہ صاحب اپنے ساتھ ٹریجر لائے تھے. ہمارے شاہ ہمدان ابھی تک مشہور ہے کہ عید کا تو شاہ ہمدان کے جواہروں سے خریدا گیا. تو یہ سارے، اور اس کے بعد کاشگر سے محیطی آئے 1937 میں، دمیل میں 11 ٹرنک پکڑے گئے، اور وہ ان میں سے 2 اسی دن غائب کیے گئے. اس کے بعد جو 9 ٹرنکس تھے وہ ہمارے توش خانہ میں تھے، جو کشمیر کا توش خانہ ہے اسی میں تھے. تو کہاں گئے، کدھر گئے؟ تو چائنا وار میں 2 ٹرنک دے گئے. یہاں کے پرائم منسٹر نے سینٹر کے پرائم منسٹر کو بھیجے 2 ٹرنک، کیا جورنگ جب چائنا انڈیا وار ہوا. تو اس کے بعد کیبنٹ نے وہ 2 دفعہ اپنے اس پہ لائے، تو اور کھولے، اندر سے ٹرنک توڑے، دروازہ بند کیا. تو انہوں نے، کس کیبنٹ منسٹر نے کتنا لیا؟ مطلب سب کچھ ایک ہی بک میں، یہ نہیں ایک ہی بک از اے ویری وائڈر ون. بک از اباؤٹ دا ٹرائمف آف دا اسپرچویلٹی. ٹرائمف مینس فتح. آخر کشمیر کی سلوشن کیا ہے؟ بالکل. لیکن اس پیریڈ میں جو کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے، جیسے روزبل آستان شریف ہے، آپ گئے ہوں گے، خانیار میں، دستگیر صاحب کے بالکل اندر والی گلی میں. روزبل بہت بڑی آستان مبارک ہوا کرتی تھی، لیکن ورلڈ وار کے امیجیٹلی بعد، 1945 کے امیجیٹلی بعد، چترال ہمارا بارڈر ہوا کرتا تھا. چترال جو جہاں سے ہنزا ریور ہے، ہنزا ریور ہمارا تھا کشمیر کا. اور جو وہاں سے اگر یہ دوران لائن پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تباہیاں ہو رہی ہے، لیکن دوران لائن تک ہماری بیسیکلی ہمارے جموں کشمیر کی ٹیریٹری تھے. تو ان چیزوں پہ ہم نے اس پرسنالٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ جیسس نہیں ہے. ہم نہیں مانتے ہیں روزبل میں جیسس ہے، لیکن شاید جرمن بینکر سے کوئی بہت بڑا شخص وہاں سے لا کے یہاں لایا گیا اور اس کو ہائیڈ آؤٹ دیا گیا روزبل کے آستان میں. کون تھا وہ؟ ہٹلر بھی ہو سکتا ہے،
बिकॉज मिस्ट्री है कि हिटलर ने खुदकशी नहीं की, वो एक ब्रिटिश टेरिटरी में गए और उस वक्त जम्मू कश्मीर ब्रिटिश टेरिटरी थी। तो ऐसी चीज़ें रेफरेंसेस है, लेकिन ओवरऑल आखिर कश्मीर को तो हमारे इन बियर्स ने खाया, रीछू ने खाया, लेकिन कौन है, तो क्या है बियर से क्या मुराद थी आपकी? रीच, कौन से रीच? सियासतदान जो बिकॉज आपको पता है जावेद साहब, आप तो सियासतदानों के हज़ारों इंटरव्यू किए आपने कश्मीर के। मैं चूँकि सियासत में इसलिए नहीं गया, और मैंने कहा कि सियासत एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कश्मीर में बनाया गया जहाँ कश्मीरियों को तबाही बर्बाद किया। कश्मीरी सियासतदानों कश्मीरी सियासतदानों ने 1947 में खुद अपने वोटों के लिए कश्मीर के 2 टुकड़े किए जनाब। कश्मीर के खून से सियासत चलती है आपको लगता है? खून, लाशें, वल्चर्स को फेंकते हैं, लाशें खाते हैं, और जो ही कातिल है वही कहता है मैं आपका मसीहा हूँ। वो जो जैसे रोजबल का नाम है जी, वहाँ जी हज़रत ईसा आए हैं। कौन से हज़रत ईसा आए हैं वहाँ पे? हज़रत ईसा तो आसमान पे चले गए हैं, हमारा कुरान शरीफ कहता है। तो कैसे कहा जाता है? तो तब से मैं 40s की बात कर रहा हूँ, मैं 40s की बात कर रहा हूँ जब कश्मीर में गन लाया। उस वक्त किसने लाया, क्या लगता है? कम्युनिस्टों ने। 1940s में कम्युनिस्ट्स के देयर वाज अ पामिला दत्ता, आई हैव कभी दूंगा, मेरे पास लेटर है, ओरिजिनल लेटर ऑफ दैट पामिला दत्ता, जो कम्युनिस्ट का और उसका हिटलर का भी बड़ा क्लोज था। सियासतदानों का कोई रोल था गन लाने में? मेरे ख्याल में अगर मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं डीसी था जी, आई वाज डीसी बडगाम, आई नो। तो एक मिनिस्टर आया करता था, वो सबको अपने जो तमंचा होता है, तमंचा लाइक पिस्टल, तो कभी कभार वो चीफ इंजीनियरों को भी उस पिस्टल से मारता था। कौन था, क्या था? एक दिन वो आया तो ठक 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 ठक, वो मेरे ऑफिस में आया। मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर कोई छोटी चीज़ नहीं होती है जनाब। तो वो ऐसे कर रहा है और मुझे कर रहा है, वहाँ पे वो काम नहीं हुआ, वहाँ पे काम नहीं। एंड ही इज़ बिफोर मी एंड आई एम अ पर्सन ऑफ आइडियोलॉग, आई एम अ पर्सन ऑफ पैट्रियट, आई नो what is my country and what are the powers and to what extent they allow to the person and to what extent they cannot. मैंने उसको कहा मुझे ही जनाब बताओ ये पिस्टल आपका बाहर का है कि यहाँ का है? एंड आई अथॉरिटी आई वांट टू, जरा मुझे दिखाए। देन ही अंडरस्टूड कि आई एम इन अ रॉन्ग, कि ये तो इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग अपने मफाद के लिए लोगों को डराते थे। क्या उस वक्त जिस तरीके से लोगों को डरा धमका के सियासत की जा रही थी, क्या लोगों से जिस तरीके से लोगों के खून पे सियासत की जा रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पे सियासतदानों ने सियासत की है, क्या आज भी वो सियासतदान लोगों के साथ दावे करते हैं? क्या आज के वक्त में वो सियासतदान बाकायदा तौर पर मौजूद हैं? देखो जाहिर साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ही सख्त और बहुत ही टफ है, बहुत सख्त क्वेश्चन है। बिकॉज ये ऐसी माफिया लॉबी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। इनका है बारी बारी थ्रोन पे बैठो, बिल्कुल। पहले एक रीच थ्रोन पे बैठता है, राज करेगा, फिर दूसरा रीच करे, अब फिर तीसरे रीच की। तो ये रीचों की आपस की गैंग बड़ी स्ट्रांग है। और हम जैसे मुझ जैसे शख्स पे, मैं 9 मार्च को दस्तगीर साहब के अंदर गया तो बहुत लोगों का इज्तिमा था, और मैंने वो दिखाया, वो relic जो मोई मुक़द्दस है जिस पे हमारी बड़ी फेथ रही है। तो मैं बाहर जब निकला, टन 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 तो गोलियां मुझ पे बरसाई गई, इसलिए क्योंकि उनको शक था। मुझे बुलबुल शाह का श्राइन नहीं बनाना देता था वहाँ का एक मिनिस्टर, नहीं देता था। वो कहता था, लोगों को बोलता है फारूक साहब को एक्चुअली श्राइन की मोहब्बत नहीं है, इसको मेरे काउंटर में MLA बनना है। सो दिस इज देयर जहनियत, एंड इस जहनियत में उन्होंने कम्युनिज्म निज़ाम लाया, जिसे मैं बार बार लास्ट टाइम भी मैंने कहा, हमारा जो दरगाह शरीफ है, दरगाह शरीफ का जो गुंबद बिल्कुल था वो सब्ज़ था। क्यों बनाया सफ़ेद? अब देखो आजकल कितने वल्गर फोटो उठाए जाते हैं। क्यों उठाए जाते हैं? इट इज़ बीइंग डन जैसे कि ताजमहल को किया गया। अदरवाइज ताजमहल मॉस्क है, ताजमहल मुक़द्दस मस्जिद है, ताजमहल के अंदर अवलिया दफन है, ताजमहल
کو چونکہ سفید کلر غلط کیا اس نے شاہ جہاں نے، تو اس نے سفید بنایا تو وہ ایک عشق معشوقی کا ایک سمبل بن گیا. سو یہاں پہ بھی اس کو بیکاز پہلے تو گنبد خضرا تھا، اس کے نام پہ کتنا کمایا میں اس پہ نہیں جاؤں گا، کیوں گرایا کیوں بنایا وہ آپ کا ریسرچ کام ہے، لیکن ہمارے لیے تو ایک اسپرچویلٹی بہت امپارٹنٹ ہے. بیکاز ہم، آپ کو پتہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کل بھی ہماری بیرو میں ایک بہت بڑی ٹاؤن ہال میں، بیرو از اے ویری امپارٹنٹ ان بڈگام، تو ہماری ایک بہت بڑی فنکشن ہونے والی ہے اور ہم فقہ یونٹی پہ بلیو کریں. بالکل 5 فقے ہیں. 5 فقے، بالکل آپ ہمیشہ ان پہ ہی کام کرتے ہیں، یونٹی کی بات کرتے ہیں. یس، اس میں آپ کو بتاؤں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، دی آر دا 4 جو کہ سنی میں بہت زبردست 4 ہے اور 5واں نہیں ہے اس میں، اور شیعوں میں ایک ہے، دیٹ از فقہ جعفری. تو اگر یہ 5 فقے ہے تو یہ فکریہ کے فقے. اور آج نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے جرنلسٹ ان چیزوں کو سننا چاہتے ہیں، ان کو مجھے نہیں لگ رہا ان کو کوئی دلچسپی سیاست کے ساتھ ہے. نہیں. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. ایک چیز ہے، سیاست ہمیشہ جموں کشمیر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جموں کشمیر کی سیاست جو ہے پورے ہندوستان میں مشہور ہے. اسی سیاست کی اگر بات کریں، جب برا وقت کشمیر پہ تھا، جب لوگوں کے خون سے جو ہے سیاست کی گئی، لوگوں کی جان لے کر سیاست کی گئی، وہ سب ہونے میں ریجنل پارٹیز کا ہاتھ تھا، جموں کشمیر کے سیاستدانوں کا ہاتھ تھا، یا پھر نیشنل پارٹیز کا ہاتھ تھا؟ اس کی مثال میں ایسے دوں. دیکھیے، ہماری ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی، کشمیری پنڈت، کشمیری مسلمان، کشمیری سکھ، کشمیری بدھسٹ، ہم نے 1321 میں ذوالچا کو ہرایا مل کر. اس وقت سکھ کمیونٹی نہیں تھی، لیکن بدھسٹ ہندو اینڈ نیو مسلمان جو بلبل شاپ کے ٹائم کے بڑے تھے، انکلوڈنگ بادشاہ اینڈ رشی کوئین. رشی، شی واز اے رشی کوئین، کٹارانی، لاسٹ کوئین آف کشمیر. تو وہ ٹریڈیشنز برابر رہے. لیکن آپ کے 90 میں اور 90 سے پہلے ضیاء الحق جب پاکستان میں یہ بن گئے، کیا نام، جنرل ضیاء الحق، وہ خود ایڈیالوجی جو اس کی تھی، وہ ایڈیالوجی ایکسٹریمسٹ اسلامزم کی تھی. اس نے بہت مدرسے، دارالعلوم پہ فنڈنگ شروع کی. سو یہ فنڈنگ ریس میں پولیٹیشین بھی لیور ہو گئے، اور یہاں کے رولنگ پولیٹیشنز بھی اتنے لیور ہو گئے کہ ایسا اسلامائزیشن کو لانے کی کوشش کی گئی کشمیر میں، جو یہاں 700 سال نہیں تھا. یہاں تو فقہ تھا، یونٹی تھی، فکریہ تھا، ڈسکشن تھا، لیکن اٹ واز کلبڈ ود دا گن. جب یہ یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا، اب وہ دیکھیے، یہاں ایک دفعہ ایک نیل کنٹھ گنجو ہوا کرتا تھا، اس کو جو ہری سنگھ اسٹریٹ ہے وہاں پہ اس کو گولی ماری گئی، اس کی لاش پڑی 8 گھنٹے 8 hours. اٹس اے گورنمنٹ اسٹریٹ، آپ خود جاتے ہیں ہری سنگھ اسٹریٹ، گورنمنٹ اسٹریٹ ہے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، کوئی محلہ نہیں ہے. اٹ از ایز نارمل ایز گورنمنٹ اسٹریٹ از. کس کی ذمہ داری تھی پہلے اس لاش کو اٹھانا؟ کنسرنڈ ایس ایچ او. کوئی جپسی آتی، ایس ایچ او نہیں آتا تو ڈی ایس پی آتا، انسپیکٹر آتا، انسپیکٹر نہیں آتا، ڈی ایس پی نہیں آتا، ایس پی آتا، ایس پی آف سری نگر جاتا، وہ بھی نہیں اگر گیا تو ڈی آئی جی جاتا، ڈی آئی جی نہیں گیا تو آئی جی جاتا، آئی جی نہیں گیا تو ایٹ لیسٹ چیف منسٹر اس وقت تھا وہ جاتا. 8 گھنٹے اٹ واز اے سمبل آف ٹیرر. سو اگر ان چیزوں سے پولیٹیشینز کو یہ مقصد تھا کہ جیسے پولیٹیشینز کو مقصد تھا 1947 میں وہ پار ادھر ہی رہے، اوری پہ ہی رکو، کیونکہ وہ والے ہمیں ووٹ نہیں ڈالتے، وہ ہمیں کشمیری کو ایک بنایا گیا پروپیگنڈا، وہ کشمیری کو ہتھو کہتے. ہتھوں کے لیے انہوں نے کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ورڈ کے لیے، وکیبلری ورڈ کے لیے. یہ کسی آپ دیکھو زیلنسکی نہیں کرنے دیتا ہے اپنے یوکرین کے ٹکڑے، اور یہ کشمیری سیاست نہیں جناب، وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے؟ ارے وہاں تو گوجر ہے، وہاں تو شیعہ زیادہ ہے، وہ پہاڑی ہے، بلتستانی ہے، وہ ہنزا کے ہے، گلگت کے ہے، تو ہمیں ووٹ نہیں دے. سو یہ سیل کیا گیا.
اپنے کشمیر کو توڑ دیں گے. 90 میں کیا سیل کیا گیا جو آپ کا کوشچن ہے. 90 میں سیل کیا گیا یار یہ ووٹ بینک ہمیں کبھی ڈالتا ہے نہیں, ایکسوڈس کراؤ جی ان کا. تو ایکسوڈس واز ڈن فار دا سیک آف پراپرٹی. کو از دا بینیفیشری آف. ہمیں کشمیر فائل جیسی فلمیں آپ نے اس لاسٹ ٹائم انٹرویو بھی لیا, یا بہت سارا پروپیگنڈا کشمیری مسلمانوں کے خلاف ہو گیا ایز اے جنرل. ہم سب کو کشمیری مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, بھائی آپ نے کشمیریوں کو مارا, پنڈتوں کو مارا. اس کو ایسی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن یہاں کے الصفا اخبار میں وہ ممبر پارلیمنٹ بن گیا جس نے 48 آورس کے اندر چلے جاؤ, ادروائز یو ول بی شاٹ ڈیڈ. سو ان کی پراپرٹی پہ نظریں تھی ایک پولیٹیکل کلاس کو, جیسے لینڈ فار ٹلرز تھا. اٹ واز سیم. لینڈ فار ٹلرز از ناٹ اگر دیکھے اسلام میں اس کا کوئی فقہ میں اس کا کوئی نہیں, نہ حنفی فقہ مانتا ہے یہ لینڈ فار ٹلرز, نہیں وہ مانتا ہے کہ اگر کسی کا حق ہے اس کو پیسہ دو اور ہدیہ کے یا پیسوں کے بدلے اس کا لینڈ لو. کہ یہ اٹ واز اے کمیونسٹ نظام بالکل درست which has been created. آج کے سیاستدان جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کے نظریے سے کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مختصر سے بتائیے گا, سوچتے ہیں کہ میں آپ کو بہت, بیکاز آپ I tell you Javed, you have come with a very tough question here. So since I am not in politics, and اگر میں کسی پولیٹیشین کا ایک کا ہی نام لوں, اس کا مطلب ہے میں خود پالیٹکس میں نام نہیں لینا کسی کا, آپ نہ گھسیں, نام نہیں لیں, مگر جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے, جس طریقے سے سیاست, آپ نام نہ لیں, جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے, یہ کشمیریوں کو کیٹل کلاس سمجھتے ہیں, چاروائیاں. بالکل یہ سمجھتے ہیں ان کو. دیکھو 1500 روپیہ پہ یہ ایک ایک بندے کو ریلی کے لیے دیتے ہیں, پھر وہ 1500 روپے بھی نہیں دیتے بیچارے کو. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پلاؤ ملے گا وہاں, تو وہاں وہ کشمیری لفظ بہت زبردست ہے, وہاں وگر بتا یا بیچ بتا ہوا کرتا ہے. بیچ بتا کے لیے یو آر گیٹنگ دس پیپل ان دا نیم, یو آر ناٹ گیٹنگ دیم فرام دا ہارٹ. آپ ان کا دل جیتو بھیا, ان کو بتاؤ, پہلے ان کا فکریہ ٹھیک کرو. کشمیر میں پہلے فکریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ وہ جماعتیں جو انہوں نے ریلیجس جماعتیں بنوائی, یہ سارے پولیٹیشین کی دین ہے. وہ بنائی, وہ ایک بنائے, ان کو بڑا اکوپ کیا گیا ہر رنگ سے, ان کو یہ ووٹ بینک کے استعمال. آج تک یہاں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوا, بالکل کبھی نہیں ہوا فیئر الیکشن. یہاں پہلے 1950s میں 50s میں بلا مقابلہ اگر کوئی اٹھتا تھا تو کڈنیپ کر کے اس کو مار دو, کڈنیپ اینڈ کل. تو اپوزیشن جرات ہی نہیں کرتا تھا اٹھنے کی. آپ کے پھر خالق میٹ وہ ڈی سی ہوا کرتا تھا, جس کو وہ ٹھپا لگاتا تھا وہ MLA بن گیا. آپ کا الیکشن دیکھو اس کا 87 کا میں ان دنوں خود آفیسر تھا, مجھے معلوم ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی جیت رہا تھا, اس کو ڈکلیئر کیا اتنی نمبر سے اپوزیشن والے کو ڈکلیئر کیا گیا. آپ اس کا 1977 بہت بڑے, وہ بھی ایک ریلیجس کلرجی تھے, مولانا محمد فاروق, اس کے والد محترم جو مولانا عمر فاروق کے, اس نے فیصلہ کیا کہ جناب میں الیکشن لڑوں گا, ڈائریکٹ نہیں لڑوں گا لیکن آئی ول سپورٹ. اس نے وہ جنتا پارٹی ان دنوں آئی, اٹ واز براج مندوک اورینٹڈ لائک BJP along with موراجی دیسائی. موراجی دیسائی کو اتنا استقبال ہوا راجوری قدل میں, فلاورز پھینکے گئے موراجی دیسائی کو. آج تک شاعر خاص میں اتنا استقبال نہیں ہوا ہے کسی کا. لیکن جب الیکشن ہوا تو کنفرگیٹ کیا گیا, اس بیچارے کو مولانا فاروق کو ذلیل کیا کروایا گیا, اس کو ہروایا گیا. ہی واز میڈ ٹو لوز. اس دن اس کے ساتھ وہ گنی لون بھی تھے. پھر ایسے لوگ آنے لگے کہ پیپل وہ اسٹارٹڈ چیئرنگ, جناب شیخ العالم کا آستان جل رہا ہے, چیئر کرو. جو وہاں کا SHO وہ بھی جلوس میں چیئر کر رہا ہے اور بد سے پروموشن ملتی ہے. ایک آخری سوال, بد سے بدترین ہو رہی ہے جموں کشمیر کی سیاست, اتنی بدترین ہو رہی ہے, I tell you, and nobody understands this. کوئی کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ لوگوں کو
اپنے ایڈیولوجیکلی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے نہیں کروایا جا رہا. واٹ از بینگ ڈن از کہ آپ وہی سیم پریکٹس کر رہے ہیں. کرپشن ٹو دا کیٹل کلاس. ان کو بیچ بتا ملے گا, ان کو فری سومو رائٹ. ایک سومو والے کو 12,000 روپے دی جاتے ہیں. کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ 8-8 10-10 لوگ لے کے آ جاؤ, 12,000. اور 100 سومو والوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اگر آپ بھی یہ بھی کریں گے اور آپ کے پاس پیسہ ہو اور 100 سومو والوں کو پیسہ دے دو, کل آپ لیڈر ہوں گے. بڑی بات کہی آپ, بڑی بات کہی, بہت شکریہ. تو مختصر سی بات رہی اور بڑے صاف شفاف الفاظوں میں جو ہے فاروق رنزو شاہ صاحب نے جو ہر سوال کا جواب دیا. اور سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے آپ کی کتاب آنے والی ہے. آپ کے سوال بڑے سخت بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں, سیاست کے خلاف تو نہیں بولتے مگر سیاست کو باقاعدہ طور پر بخوبی جو ہے باریکی نزدیکی سے دیکھ کے جو ہے ان کے جواب دیتے ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.